السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کڑوی باتیں ایپیسوڈ 12 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم بات کر رہے تھے ان خواتین کے بارے میں جو خود کو ظاہراً پردہ دار اور اسلامی ظاہر کرتی ہیں، لیکن ان کا سسرال میں اور اپنے والدین کے گھر میں دوہرا رویہ ہوتا ہے۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ والدین کے بارے میں ہے، اور یہ بہت ہی کڑوی حقیقت ہے کہ ماں باپ بچے کی پیدائش سے لے کر اس کے کڑیل جوان ہونے تک جتنی محنت اور مشقت کرتے ہیں اور جیسے کڑے وقت میں سے وہ گزر کر اپنی اولاد کو جوان کرتے ہیں، اور پھر ان کی اولاد کے رویے ان کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ ان کے والدین نہیں، کوئی ناسمجھ اور بیکار بوڑھا بوڑھی ہے۔ میں ان بچوں کے بارے میں بالکل بات نہیں کر رہا جو اپنے والدین کی خدمت اور والدین کے حکموں کو ماننے میں کبھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ میں صرف آج کا میرا ٹاپک ہی یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جہاں پہ دوسری برائیاں عام ہو رہی ہیں، اسی طرح ہمارے اندر والدین کے متعلق بہت سی ایسی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں جن خرابیوں کو اگر دور نہ کیا جائے تو پھر بھی ہم یہ سوچ لیں کہ ہمارے لیے آخرت بہت مشکل ہو جائے گی۔ ہم سٹارٹ لیتے ہیں بچے کی پیدائش کے بعد سے، وہ بھی پروسیجر جو بچے کی پیدائش کا ہے، سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک ماں کے لیے انتہائی مشقت کا دور ہوتا ہے۔ اگر اولاد یہ سوچ لے کہ یہ کنڈیشن کیسی ہوتی ہے تو وہ یہ گوارا ہی نہ کرے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ کوئی بھی برا سلوک کرے۔ اس کنڈیشن میں اپنے گھر کے سارے معاملات کو دیکھنا، اپنے خاوند کی ضروریات کو دیکھنا، اپنے سسرال والوں کی ضروریات کو دیکھنا، آپ خود امیجن کریں کہ کیا کنڈیشن ہوگی۔ اس کے بعد عموماً یہ بات کہی جاتی ہے، بلکہ ہے بھی اسی طرح ہی، بھی ماں کا تین حصے ماں کے اور چوتھا حصہ باپ کا، یہ کہا گیا ہے، لیکن اس کی تفصیل بھی کچھ اس طرح ہے کہ آپ یہ سوچ لیں، یہ بھی اسی بات کے ساتھ کہا گیا ہے کہ اگر ماں جنت ہے، آپ خالی ماں کی خدمت کرتے ہو، آپ باپ کو ویلیو نہیں دیتے، حالانکہ اگر آپ باپ کی بھی مشقت دیکھیں تو آپ
کے ہوش اڑ جائیں گے۔ آپ اس دن سے سٹارٹ کریں جس دن آپ کسی کے پاس کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس دن سے اپنی ذات پہ غور کریں بھی ہم اگر کسی کے پاس کام کر رہے ہیں تو ہمارا کیا سسٹم چل رہا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کی ملازمت کر رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو مستری کے ساتھ مزدوری کرتے ہیں، کچھ لوگ کہیں پہ پہاڑ کاٹ رہے ہیں، کہیں کانوں میں کام کر رہے ہیں، کئی ماربل فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں۔ ہر کسی کا باپ سہولت میں نہیں پلا ہوا کہ اس کے والدین، اس کے باپ کے والدین یعنی کہ بچے کے دادا دادی امیر ہوں تو وہ کسی کے پاس ملازمت نہ کرے، لگے لگائے کاروبار پہ آ کے بیٹھ جائے، اور اولاد یہ سمجھے بھی جی یہ تو ہمارے باپ نے کیا محنت کی ہے، یہ تو دادا سے اس کو ملا ہے۔ بات یہ نہیں ہے، یہ کوئی ہزاروں میں سے ایک ایسا بچہ ہوتا ہے جس کو لگا لگایا کاروبار سارا مل جاتا ہے۔ آپ وہاں سے سٹارٹ کریں اور پھر آگے چلتے جائیں بھی کیسے مکینیکل کام میں عموماً جو لوگ کاریگر بنتے ہیں وہ آپ کو اچھی طرح بتا سکتے ہیں کہ ان کا سٹارٹ جب ہوتا ہے تو بات پہ گالیاں کھا کے ہوتا ہے۔ تھوڑا سا فرق کہیں سے لگا نہیں تو وہ ایسی بےہودہ استاد گالیاں نکال جاتے ہیں جس کو آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ لیکن وہاں سے وہ ایک قسم کا باپ ہی آپ سمجھ لے بھی، جو لڑکا وہاں سے کاروبار میں سٹارٹ ہوتا ہے اس کی سوچ یہی ہوتی ہے بھی میں اب کام سیکھنا شروع کروں گا، پھر پیسے کماؤں گا، پیسے کما کے جو ہے وہ گھر کا نظام چلاؤں گا، ٹھیک ہے، اگر بہنیں موجود ہیں تو ان کی شادیاں کروں گا، ان سے ہٹ کے پھر اپنی شادی کے بارے میں سوچتا ہے، پھر شادی کرتا ہے تو شادی کے بعد پھر وہ اس سے بھی جتنی محنت پہلے آزادی میں کرتا تھا، کیونکہ اس وقت وہ آزاد اس لیے تھا کہ ماں باپ موجود ہیں، اگر کسی کے پاس کام کر رہا ہے یا کہیں مزدوری کر رہا ہے، مزدوری نہیں ملی، جہاں پہ کام کر رہا ہے اس استاد نے پیسے نہیں دیے تو گھر آتا ہے تو اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس کی ماں اس کے لیے یا اس کا باپ جو سبزی جو چیزیں لے کے آیا ہے وہ اس کے لیے کھانا تیار ہو جاتا ہے اور بغیر کچھ پیسہ خرچ کیے اس کے کھانا کھانے کو مل جاتا ہے۔ پھر آگے چلے شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد اولاد کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر جو وہی سٹیپ شروع ہو جاتا ہے جس کے بارے میں وہ اپنے باپ کے بارے میں کہتا ہے بھی یہ اس باپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ تو وہاں سے وہ شروع ہوتا ہے باپ شادی کے سٹارٹ سے اپنی ڈبل محنت کرنا۔ ڈبل محنت کرتے کرتے وہ چاہے دن کے 12 گھنٹے کام کرے، کہیں 16 گھنٹے بھی اس کو کام کرنا پڑ جاتا ہے، تو وہ اپنے گھر کے نظام کو چلانے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے۔ کرتے کرتے بچے ہو گئے، 2 ہوئے، 4 ہوئے، 5 ہوئے، پھر ان کی پرورش کے لیے وہ بہت زیادہ محنتی ہو جاتا ہے۔ اس دور میں اگر اس کو کوئی دیکھ لے بھی جو بندہ اٹھ کے پانی پینا گوارا نہیں کرتا، وہ لوگوں کی گالیاں بھی سنتا ہے، اپنے ہاتھوں پہ چھالے بھی ڈلواتا ہے۔ جب آپ سوچے نا، آپ نے ابھی کبھی غور کرنا ہو تو آپ کسی مزدور کو اینٹیں پھینکتے ہوئے دیکھے، پھر اس کے بعد جب وہ اینٹیں پھینک لے پھر اس کے بعد اس کے ہاتھوں کو دیکھے، یا سیمنٹ والا کام کر رہا ہو تو اس کے باپ کے اس بندے کے ہاتھوں کو دیکھے بھی اس بندے کے ہاتھوں کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے، اور اسی کنڈیشن کو لے کے اور اس کے علاوہ آپ جو لوگ کان میں کام کرتے ہیں
آپ ان کی کنڈیشن دیکھ لے بھی انتہائی حبس والی جگہ پہ، وہ صرف اور صرف اپنے گھر کے نظام کو چلانے کے لیے، اپنی بیوی بچوں کی روٹی کے لیے وہ اس کان میں جا کے اپنی زندگی کو رسک میں ڈالتا ہے۔ آپ نے عموماً خبروں میں سنا ہوگا بھی وہاں آج فلاں کان بیٹھ گئی، اس کا دروازہ بند ہو گیا اور اتنے بندے اندر جو ہے وہ اس کے گھٹ کے مر گئے۔ تو وہ کئی باپ ہوتے ہیں جو وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنی اولاد کے لیے رزق کمانے کے لیے وہاں گئے ہوئے ہوتے ہیں، اور اگر بعد میں اولاد کہہ دے بھی آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، تو آپ خود سوچیں بھی اس باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ جو بندہ کہیں بھی مزدوری کر کے گھر آتا ہے، اپنے بچے کو، چھوٹے سے بچے کو جس کو چلنا بھی نہیں آتا، جس کو کھانا نہیں آتا، جس کو پہننا نہیں آتا، جس کو بولنا نہیں آتا، اس کو سکھا کے، بولنا سکھا کے، چلنا سکھا کے، کپڑے پہنا کے، طرح طرح کے، کبھی آپ دیکھیں نا، آپ کو پتہ چلے گا بھی عید پہ جب خاص کر عید آتی ہے تو ماں باپ انتہائی دکھی اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بیٹے کا، ہماری بیٹی کا لباس سب سے اچھا ہونا چاہیے۔ بے شک ان کی جیب میں 1000 والا سوٹ خریدنے کی گنجائش نہ ہو، لیکن وہ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ باقی سب سے میرے بچوں کا لباس اچھا ہو۔ تو کئی جگہوں پہ تو یہاں تک ہوتا ہے کہ باپ جو ہے، ماں مجبور ہو جاتی ہے اپنی اولاد کو اپنی غریبی کی وجہ سے انتہائی ناقص جو ہے وہ سوٹ خرید کے دینے پڑ جاتے ہیں، لیکن اس ناقص سوٹ خریدنے کے پیچھے وہ اتنے دکھی اور پریشان ہوتے ہیں، وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ وقتی تو کہتے ہیں بھی ہاں چلو ہم نے اس کا سوٹ تو کر لیا، لیکن وہ انتہائی پریشان اور غم زدہ رہتے ہیں بھی ہم جو ہے اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو اچھا سوٹ، اچھے کپڑے نہیں دلا سکے، اچھی جوتا نہیں دلا سکے۔ تو میں خاص کر ان بچوں سے یہ تاکید کروں گا بھی اپنے ماں باپ کو کبھی بھی حقیر نہ سمجھو، ان کو کم عقل نہ سمجھو۔ یہ بھی آج کل بڑا چلا ہوا ہے بھی کیا ہوتا ہے بھی جی ماں نے کوئی بات کی تو انت سمجھ ہی کوئی نہیں، تو تھی پرانے لوگ ہو، تو ان سمجھ نہیں ہے، تو ان عقل کوئی نہیں ہے، آج کل دا دور بڑا ہور جے۔ تو اس طرح جو ہے وہ ماں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، تو باپ کے ساتھ بھی یہی بات ہوتی ہے بھی آپ کو کیا پتا بھی آج کل کیا چل رہا ہے۔ حالانکہ باپ بڑی چیزیں جو ہے وہ بیٹے کے سامنے صرف اس لیے نہیں کرتا کیونکہ باپ نے بڑے بڑے مشکل حالات، بڑے بڑے معاملات دیکھے ہوتے ہیں، وہ فیل نہیں کروانا چاہتا بھی اس کا بچہ یہ سمجھے کہ میں نے اس پہ کوئی احسان کیا ہے۔ وہ صرف اور صرف یہی فیل کرواتا ہے اپنی اولاد کو کہ میری محبت یہ سب کچھ ہے، اور اس محبت میں میں تمہارے لیے سب کچھ کر رہا ہوں۔ حالانکہ اس نے بڑی بڑی پریشانیاں جھیلی ہوتی ہیں اس سارے جو ہے وہ پروسیجر کو پورا کرنے کے لیے۔ جو بچہ چھوٹا سا چل بھی نہیں سکتا، ابھی پیدا ہوا ہے، وہاں سے لے کر ایک کڑیل جوان ہونے تک، تو آپ اس چیز کو غور کریں۔ بڑے لوگوں کو سمجھ تو آ جاتی ہے جب شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد اپنی اولاد ہوتی ہے، پھر وہی معاملات جو وہ سمجھتے ہیں بھی ہمارے ماں باپ نے کچھ نہیں کیا، اور وہی سب کچھ ان کو کرنا پڑ جاتا ہے جو ایک بچپن سے ان کے ساتھ ہوا ہے، اور بڑے ہو کر وہ کہتے ہیں جی آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ اور آگے تیسری چیز یہ آ جاتی ہے بھی آپ اگر غور کریں، ہر بندہ امیر نہیں ہے۔ ہر بندے کی قسمت میں پیسہ نہیں ہے بھی اس کی قسمت میں پیسوں کا انبار ہو، اور
जब वो पैदा हुआ है वहाँ से लेकर जवानी तक भी वो अय्याशी में पला हो, फिर बाद में बाप का कारोबार उसके हाथ आ गया, उसकी बाकी लाइफ भी जो है वो उसके पास पैसा काफ़ी मिकदार में है तो आसानी से उसकी लाइफ चल रही है। आगे जब वो मरता है तो उसके पीछे अपने बच्चों के लिए काफ़ी सारा पैसा और जायदाद छोड़ जाता है। ये सब के साथ नहीं है, ये आप अगर गौर करें तो हज़ारों में और कहीं कहीं तो लाखों में एक आध ऐसा बंदा है जिसकी करोड़ों की जायदाद होती है, अरबों की जायदाद होती है, और बच्चे सुखी से सुकून और सुख से जो है ना अपनी ज़िंदगी आगे गुजारते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो इंतहाई मेहनत के साथ अपना घर, एक आध घर बनाते हैं और वही उनकी सारी जमा पूंजी होती है। और कहीं कहीं तो ऐसा भी है भी हालात और अपने काम की नौयत की वजह से, क्योंकि देखे ना सारे मामलात होते हैं, हर किसी का रिज़्क़ अल्लाह ताला ने अलग लिखा है और अलग मिकदार में लिखा है। तो जाते हुए कई दफ़ा कई ऐसे भी देखे हैं माँ बाप जो जब फौत होते हैं तो उनके पास अपना घर भी नहीं होता, किराए के घर में होते हैं और बच्चों के लिए कोई जायदाद कोई चीज़ नहीं छोड़ के जाते। तो बेसिक चीज़ ये नहीं मैंने रखती कि आपके लिए वो छोड़ के क्या जा रहे हैं। आपको ये देखना है कि आपको जब आप पैदा हुए हैं, आपकी ज़िंदगी का स्टार्ट जब से हुआ है, वहाँ से लेकर एक कड़ियल जवान बनाने तक उन्होंने आप पर कितनी मेहनत की है, कितने दुख सहे हैं, कितने लोगों की बातें सुनी हैं। क्योंकि वक़्त के साथ साथ आपको अंदाज़ा तो हो जाता है, लेकिन आप ये मानना भी नहीं चाहते भी मैंने अगर गालियाँ खाई हैं तो मेरे बाप ने कहाँ खाई होगी, ये आप मानना भी नहीं चाहते। तो ये चीज़ें जो है ये अपने ज़हन में रखें भी आप अगर स्टार्ट लेते हैं ना, ठीक है, एक तो पढ़ लिख गया, पढ़ने के बाद भी कई दफ़ा ऐसे हालात आ जाते हैं कि बंदे को जॉब नहीं मिलती, बंदे को दूसरे काम करने पड़ते हैं, लोगों की मुलाजमतें करनी पड़ती है, बड़ा कुछ सुनना पड़ता है। तो यही वालिदैन के साथ भी होता है। जो वालिदैन हमसे पहले ये सारे इस मामलात से गुजरे होते हैं उनके साथ भी ऐसा होता है, लेकिन वो घर आके बताते नहीं भी आज मुझे, मैं फलां के पास काम कर रहा था तो आज मुझे उसने गालियाँ दी है, मुझे बेइज्जत किया है, लेकिन वो घर आके बताता नहीं है। उसका अपना एक ज़र्फ होता है, अपनी एक बर्दाश्त होती है। वो कहता है भी मैं अपनी ज़ात पे दुख झेल लूँ पर मेरी औलाद को कुछ भी ना हो। माँ बाप ऐसे होते हैं जैसे आप जो है वो सोच लें एक बेहतरीन टाइलों वाला घर, जो तस्वर आप करते हैं ना बेहतरीन टाइलों वाला घर हो, मैं मिसाल नहीं दे सकता, वैसे मैं छोटी सी आपको बात कर रहा हूँ, और एक बेहतरीन किस्म का सारा सेटअप लगा हुआ हो और पुरसकून ज़िंदगी हो। हकीकत में माँ बाप आपके लिए एक बेहतरीन घर है और उसकी कदर करें। ये और ये भी ज़हन में रखें, ये तो दुनिया की बात है ना, भी दुनिया में हम जो है वो हमें कुछ ऐसे जलालत मिलेगी, ऐसे होगा, ये सारी बातें हैं। लेकिन आप ये सोचें, अगर आप ये सोच लेना भी हमारे साथ बदले में क्या होना है, उसको छोड़ दे भाई हमें बदले में क्या मिलेगा अगर हम माँ बाप के साथ ज्यादती करेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ उनकी उस मेहनत को, उस मोहब्बत को, आप उसको सिर्फ गौर कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि माँ बाप क्या है। बाकी बात ये रही कि माँ बाप जो है वो अगर आप उनकी खिदमत नहीं करते, उनके साथ ज्यादतियाँ करते हैं, मारते पीटते हैं, आजकल तो ये भी सुनने में आ रहा है भी कुछ ऐसे घरों में मैंने खुद सुना है भी वहाँ पे जो है वो माँ को मारा गया बीवी के कहने पे। तो ये भी सरासर गलत है, ये देखे बहुत ज्यादती है। अगर आप माँ बाप को अपनी बीवी के कहने पे मारें तो ये बहुत जुल्म है, बहुत सख्त जुल्म है। उनके साथ ऊंची आवाज़ में बात करना भी जायज़ नहीं।
تو آپ اس حد تک گر جاتے ہیں، تو یہ بہت ذاتی ہے، یہ جو ہے نا ناقابل برداشت ہے۔ اور یہ آپ سوچ لیں، آپ دنیا میں تو جب تک آپ کے جسم میں جان ہے آپ یہ سارے معاملات کرتے ہیں۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں بھی، جب بھی کوئی بھی بندہ بڑھاپے میں جاتا ہے، جب اب آپ کی ہڈیاں نہیں کام کرتی، تڑکتی ہیں ہڈیاں، چلنے نہیں ہوتا، درد برداشت نہیں ہوتا، تو منہ سے کیا لفظ نکلتا ہے؟ پھر بھی یہی نکلتا ہے، وہ میں پنجابی میں بات کر رہا ہوں، ہائے اماں مر گئے، ہائے اماں، اماں جی، ماں جی، امی جی۔ تو یہ بڑے یاد آتے ہیں بڑھاپے میں جا کے لفظ۔ تو بہتر یہی ہے کہ بڑھاپے میں جا کے ایسا پچھتاوا نہ ہو بھی ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اور مرنے کے بعد تو جو کچھ ہوگا وہ تو ہوگا نا، لیکن اگر دنیا میں بھی آپ اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی، زیادتی اور ایسے رویے رکھیں گے تو یہ ذہن میں رکھیں بھی کبھی بھی انسان جو ہے وہ گندم کاشت کر کے مکئی نہیں لے سکتا، اور مکئی کاشت کر کے چنے نہیں لے سکتا، اور چنے کاشت کر کے باجرہ نہیں مل سکتا۔ جو بویا جائے گا وہی آگے کاٹنا ہے۔ اور آگے بھی جا کے یہ ایک بہترین بات ہے کہ اگر 3 حصے ماں کا درجہ ہے تو چوتھا حصہ باپ کا ہے۔ ایک بہترین آپ کہہ لیں بھی جنت آپ کو مل گئی ہے، ٹھیک ہے، ماں کے خدمت کرنے سے آپ کو جنت مل گئی ہے۔ جنت کے باہر آپ کھڑے ہیں، دروازہ جو ہے وہ باپ ہے، دروازہ بند ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر سے جنت بڑی خوبصورت ہے، بڑی خوبصورت ہے، میرے حصے میں تو بڑی خوبصورت آئی ہے۔ لیکن جب آپ نے باپ کو ریجیکٹ کیا، باپ کو ذلیل کیا، رسوا کیا، تو یہ ذہن میں سوچ لے پھر جنت کو باہر سے ہی دیکھتے رہ جائیں گے، کیونکہ دروازہ کھلنا نہیں اور آپ نے اندر جا سکنا کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی مثال ہے کہ آپ یہ سمجھ لے بھی ایک آپ نے بہت بہترین اور خوبصورت کوٹھی خرید لی، اور جب آپ جاتے ہیں مالک مکان سے چابی لے کے، اور چابی جو ہے وہ گم ہو جاتی ہے، اور مکان ہر طرف سے بند ہے، آپ اندر داخل نہیں ہو سکتے جب تک دروازہ نہ کھلے۔ یہ تو دنیا داری ہے، آپ توڑ کے کھول لو گے، کوئی بھی طریقہ لگا کر آپ کر لیں گے، تو وہ وہاں پہ اللہ کا نظام ہے، وہاں پہ آپ کی نہیں چلے گی، وہاں پہ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا، اور جہاں بھی ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کچھ انسان کو چھوٹ دی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے انسان منمانیاں کرتا پھرتا ہے، انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے بھی میں بڑی توپ چیز ہوں۔ لیکن یہاں پہ صرف وجہ یہ ہے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ چھوٹ دی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اپنی مرضی، اپنی منمانی سے چل سکتا ہے۔ اور جہاں پہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، جہاں پہ اللہ چاہتا ہے بھی یہ کام اب اس انسان کی مرضی سے نہیں ہوگا، میری مرضی سے ہوگا، اور پھر وہاں پہ انسان کی اوقات زیرو ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے آج ہی جن کے والدین زندہ ہیں آپ ان کی قدر کریں، ان سے محبت کریں، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگیاں برباد کر دی ہیں آپ کو جوان کرنے میں۔ یہ سمجھ لے وہ ایسے مالی ہیں جو ایک درخت کو چھوٹا سا ہوتے اس کی دیکھ بھال کرتے 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 وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ اور ماں باپ بھی ایسے ہی آپ کو خوش ہوتے ہیں آپ کو دیکھ کر، جیسے ایک مالی اپنے پھلدار درخت کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے بھی میں نے لگایا تھا، آج یہ کڑیل جوان ہو گیا ہے، آج یہ سایہ بھی دے رہا ہے اور پھل بھی دے رہا ہے۔ اور آپ بھی یہ سوچے کہ ان مالی کو، اپنے والدین کو سایہ بھی دیں اور پھل بھی دیں۔ اس کے ساتھ ہی
آج کا ٹاپک یہیں پہ اختتام کو پہنچا ہے۔ میں ابھی اس لیے جو ہے نا، کیونکہ یہ میرا تھوڑا سا ٹاپک ہے جو کڑوی باتیں ہیں، اس میں انسان جو ہماری غلطیاں ہیں میں ان کو جو ہے وہ نوٹ کرواتا ہوں اور ان پہ بات کرتا ہوں۔ اس لیے میں جو ہے وہ ان میں باقاعدہ طور پہ احادیث کا ذکر نہیں کرتا بھی کہاں پہ والدین کے بارے میں یا کسی بارے میں یا کوئی بھی جو ہے وہ حدیث موجود ہے، حوالہ جات یہ موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال یہ ہیں، کیونکہ میں حاضر حال جو میں نے یہ پروگرام شروع کیا ہوا ہے یہ اس لیے شروع کیا ہوا ہے جو ہمارے اندر غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کیا جائے۔ میں وہ وقفے سے اپنی جو ایپیسوڈ جو اپلوڈ کرتا ہوں اس میں جو ہے وہ اپنی غلطیاں جو ہمارے معاشرے میں غلطیاں موجود ہیں، ہم لوگوں میں غلطیاں موجود ہیں، میں ان کو جو ہے وہ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ اور آج کی جو ہے وہ ویڈیو بھی جو کافی لمبی ہو گئی ہے، تو لاسٹ میں یہ بھی آپ سے گزارش کروں گا کہ مجھے کوئی لالچ نہیں ہے ابھی آپ میرا جو ہے وہ چینل سبسکرائب کریں گے تو میں جو ہے بڑا کچھ ہو جاؤں گا۔ صرف اور صرف آپ سے ریکویسٹ اس لیے کر رہا ہوں بھی جب آپ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی میری ویڈیو آئے گی اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ جب آپ سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو کلک کریں گے، آل ویڈیو پر لے جا کے اس کو جو ہے وہ سیٹ کر دیں گے، تو جو بھی نئی میری ویڈیو آئے گی اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا۔ اور دوسرا، لائک کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ویڈیو جو ہوتی ہے اس کو یوٹیوب والے بھی جو ہے نا اس کو آپ یہ کہہ لیں بھی اس کو اپ گریڈ کرتے رہتے ہیں، جس سے یہ ہوتا ہے بھی اور لوگوں کے سامنے بھی ویڈیو شو ہوتی رہتی ہے، تو کوئی بھی بندہ اس کو آسانی سے دیکھ سکتا ہے۔ چینل کو سرچ کرنے میں یہ سارے معاملات جو ہے سرچ کرنے میں جو ہے وہ آسانی ہوتی ہے۔ اور تیسرا، کمنٹ کی بات جو ہے، کمنٹ آپ جو کرتے ہیں ان سے بھی ہمارے لیے جو کہہ لے بہتری آتی ہے چینل کے لیے۔ اور دوسرا، آپ کمنٹ میں کوئی بھی ایسا سوال، کوئی آپ کے ذہن میں بات ہو یا کسی ٹاپک پہ آپ چاہتے ہوں بھی میں اس ٹاپک پہ بات کروں، میرے ذہن میں نہ ہو لیکن آپ مجھے وہ یاد کروا دیں بھی جی اس ٹاپک پہ بھی ویڈیو ہونی چاہیے، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس اپنا ٹاپک پہ بھی جو ہے وہ اپنی ویڈیو بناؤں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آج کی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے کیونکہ والدین کے بارے میں یہ ویڈیو تھی تو اس کا لمبا ہونا بھی ضروری تھا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں آج کے دور میں یہ بہت زیادہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ والدین کو جو ہے وہ بہت زیادہ ڈس ہارٹ کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ تو یہ میرا جو ہے وہ ویڈیو بنانا اس لیے تھوڑی سی لمبی ویڈیو بنانا ضروری ہو گیا تھا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔